کہ کلو اسمن داخلہ اللام علم یکن ماہو کریناتن حالیاتن او مقالیاتن دالاتن علی انہو بعض مجہول او معین واجب حملہ علی الاستغراق سواء کان ما علامت وحدت کا ضربہ او علامت تثنیات او الجمع کا ضربتین والعلماء او تجرد عن جمیع العلامات کا ضرب. مفہوم اس عبارت کا یہ ہے، شیخ رضی کہتا ہے کہ جب الف لام کسی بھی اسم پر داخل ہو، اگر وہاں کوئی ایسا حالیہ یا مقالیہ قرینہ نہ ہو کہ جس سے اس کا کوئی معین یا غیر معین فرد مراد لیا جا سکتا ہو، تو پھر واجب ہے، ضروری ہے کہ اس الف لام کو استغراق کے معنی پر محمول کیا جائے. آگے وہ کہتا ہے کہ اس میں صیغے کی بھی تخصیص نہیں ہے. صیغہ ہاں مفرد کا ہو، جس طرح کے الضربتو ہے، پھر بھی اس کو استغراق پر ہی محمول کریں گے. صیغہ تثنیہ کا ہو، جس طرح الضربتین ہے، پھر بھی اس کو استغراق پر ہی محمول کریں گے. صیغہ جمع کا ہو، جس طرح کے العلماء ہے، پھر بھی اس کو استغراق پر ہی محمول کریں گے. صیغے میں کوئی بھی علامت نہ ہو، جس طرح الضرب ہے، پھر بھی استغراق پر ہی محمول کریں گے. اب اس ناو کے اصول سے آپ نے دیکھ لیا کہ آد خارجی کا اس وقت بنانا ہے جب آد خارجی پر کوئی قرینہ ہو، حالیہ ہو یا مقالیہ ہو. اگر کوئی قرینہ نہیں ہے تو پھر الف لام استغراق کا ہوگا. دوسرا جواب، جب الف لام جمع کے صیغہ پر داخل ہوتا ہے تو وہاں تمام علماء اصول اور علماء عربیہ اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ وہاں 4 احتمال رہتے ہی نہیں، صرف 2 احتمال رہ جاتے ہیں، یا آد خارجی ہے یا استغراق ہے. اب آد خارجی اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ کوئی قرینہ ہو. اس پر کشف الاسرار، یہ منار کی شرح ہے علامہ نصفی کی، آپ کے مطالعہ سے گزرتی رہتی ہے. اس کے اندر وہ فرماتے ہیں وَإِن دَخَلَتْ عَلَى الْجَمْعِ فَلِلْعَهْدِ إِنْ كَانَ وَإِلَّا فَلِلْعُمُومِ. اگر الف لام جمع کے صیغہ پر داخل ہوتا ہے، اگر وہاں عہد کا بنایا جا سکتا ہے پھر تو وہ عہد کا ہوگا، ورنہ وہ استغراق کے لیے ہوگا، عموم کے لیے ہوگا. حتیٰ کہ کلیات ابو البقا میں یہاں تک لکھا گیا ہے کہ قال عامۃ اہل الاصول والعربیہ لام التعریف سواء دخلت علی المفرد او علی الجمع تفید الاستغراق الا اذا کان معہودا. وہ فرماتے ہیں پہلی عبارتوں میں یہ تھا کہ پہلے دیکھنا ہے عہد کا بنتا ہے یا نہیں، یعنی عہد اصل ہے، اگر بنتا ہے تو عہد کا بنانا ہے، نہیں تو استغراق پر معمول کرنا ہے. لیکن کلیات ابو البقا میں فرماتے ہیں کہ عامہ اہل اصول اور عامہ اہل عربیہ کا مذہب یہ ہے کہ سب سے پہلے استغراق پر معمول کرنا ہے، اگر استغراق کا نہیں بن سکتا تو پھر عہد کی طرف جانا ہے. یہ ہیں اصول ہمارے. اب سوال پیچھے یہ رہ گیا کہ یہاں ایک شرط ہے. پہلا جو جواب میں نے دیا تھا نا، اس میں ایک شرط ہے کہ دیکھنا ہے عہد کا بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا. اگر بن سکتا ہے تو عہد کا بنانا ہے، اگر نہیں بن سکتا تو پھر استغراق کا بنانا ہے. اب یہاں پر دیکھنا ہے عہد کا بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا. یہاں پر میں نے جتنا بھی پڑھا سب نے یہی لکھا کہ عہد کا نہیں بن سکتا. کیوں نہیں بن سکتا؟ وجہ کسی نے نہیں لکھی. وہ میں وجہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ صرف امام اہل سنت و جماعت نے لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہاں الف لام عہد کا کسی صورت میں نہیں بن سکتا. اگر بنائے بھی تو وہ استغراق کا ہی بنے گا، عہد کا بن کر بھی استغراق کا ہی ہوگا. یہ عجیب مزے کی بات ہے، عہد کا بن کر بھی استغراق کا ہی بنتا ہے.
کیسے؟ آپ فرماتے ہیں، اب ذرا اندازہ لگانا امام اہل سنت کے علم کا. آپ فرماتے ہیں کہ عہد کا الف لام تو وہی ہوتا ہے کہ جس کے اس فرد کا پہلے ذکر کیا گیا ہو اور وہ الف لام سے مراد ہو. اب ان نبیین، نبیین کا قرآن میں پہلے ذکر ہو، پھر اس سے جو ہے نا وہ فرد مراد لیا جائے. تو نبیین کا ذکر کیا قرآن میں ایک مرتبہ آیا ہے؟ انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ایک مرتبہ نہیں آیا، متعدد مرتبہ آیا ہے، اور ایک انداز سے بھی نہیں آیا، متعدد انداز سے آیا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قرآن کریم میں انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر 8 طریقے سے آیا ہے. اب وہ 8 طریقے کیا ہیں؟ آپ نے تو وہ ساری آیات بھی لکھ دی ہیں کہ فلاں آیت میں اس انداز سے آیا ہے، فلاں آیت میں اس انداز سے آیا ہے. میں صرف مثال کے طور پر ایک ایک آیت عرض کروں گا تاکہ وہ وجوہ جو ہے نا وہ ثابت ہو جائے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ فردن فردن انبیاء کرام علیہ السلام ان کا قرآن کریم کے اندر ذکر ہے، فردن فردن. جس طرح آدم، نوح، لوط، ہود، ابراہیم، اسماعیل، ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ جو ان کا علم ہے، خاص خاص نام ہے، وہ لے کر ان کا ذکر کیا گیا. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کل 26 انبیاء کرام علیہ السلام ہیں کہ جن کا فردن فردن نام کی سراد کر کے قرآن میں ذکر کیا گیا. اب ذکر تو ہو فردن فردن لیکن نام کی سرات نہ ہو، یہ دوسرا طریقہ ہے. جس طرح قرآن کریم میں آتا ہے قال لہم نبیہم، ان کے نبی نے ان سے فرمایا. اب مراد ایک ہی ذات ہے لیکن سرات کے ساتھ نام نہیں ذکر کیا گیا. وہ کون ہے؟ حضرت اشمعیل. اسی طرح ایک مقام پر آتا ہے اذ قال لفتاہ، جب انہوں نے اپنے جوان سے فرمایا. فتح اس سے مراد حضرت یوشع ہیں. سرات نہیں کی لیکن ذکر فردن فردن ہے. تو انبیاء کرام علیہ السلام کا قرآن کریم میں ذکر فردن فردن 2 طریقے سے ہے، ایک نام کی سرات کے ساتھ اور ایک نام کی صراحت کیے بغیر. یہ ایک وجہ ہے. پھر اس کی آگے 2 قسمیں تھیں. دوسری وجہ، دوسرا طریق ہے کہ عموم اور استغراق کے طور پر کہ قرآن کریم میں کبھی انبیاء کا ذکر آیا ہے تو وہاں تمام افراد مراد لیے گئے، عموم اور استغراق کے طریق پر ان کو ذکر کیا گیا. جیسے رب تعالیٰ فرماتا ہے قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما اوتی النبیون، کہو ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہماری طرف نازل کیا گیا اور وہ جو کچھ تمام انبیاء کو عطا فرمایا گیا. یہاں النبیون کا ذکر استغراق کے طریق پر ہے، تمام انبیاء کرام مراد ہیں. اگر ایک پر بھی ایمان نہ لاؤ گے کافر ہو جاؤ گے. اسی طرح دوسری آیا کریمہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، وہ سارے رسول جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی. اب تلک الرسل سے تمام رسول مراد ہیں. یہاں بھی بطریق استغراق ذکر کیا گیا. تیسرا طریق قرآن کریم میں انبیاء کرام علیہ السلام کے ذکر کا، فرماتے ہیں کہ قبلیت کے وصف کے ساتھ انبیاء کرام کو ذکر کیا گیا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قبل ہونے کی ساتھ صفت بھی ذکر کی گئی ہے. جس طرح وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر مردوں کو ہم ان کی طرف وہی